فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی عباد الذین اصطفیٰ محمد وآلہ خیر الورا۔ اما بعد، احقر عباد اللہ محمد باقر ابن محمد تقی کی تالیف سے تاریخ ولادت و وفات و معجزات و غزوات اور تمام احوال شریفہ حضرت خاتم النبیین و اشرف المرسلین و سید المنتجبین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ العالمین اور آپ کے آبائی طاہرین اور اصحاب متدینین کے حالات میں حیات القلوب کی یہ دوسری کتاب ہے اور اس کے چند ابواب ہیں۔ باب اول، حضرت سرور انبیاء کا نسب مبارک اور حضرت کے آباء و اجداد کے حالات۔ پہلی فصل، حضرت کے نسب کا تذکرہ۔ حضرت کا مشہور شجرہ نسب یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ، وہ عبد المطلب کے بیٹے، وہ ہاشم کے، وہ عبد مناف کے، وہ قصا کے، وہ کلاب کے، وہ مرا کے، وہ لوئی کے، وہ غالب کے، وہ فہر کے، وہ مالک کے، وہ نذیر کے، وہ کنانہ کے، وہ خزیمہ کے، وہ مدرکہ کے، وہ الیاس کے، وہ مزرق کے، وہ نزار کے، وہ ماد کے، وہ عدنان کے، وہ او کے، وہ اور کے، وہ یسع کے، وہ یمیس کے، وہ سلامان کے، وہ البنت کے، وہ حمل کے، وہ قدار کے، وہ اسماعیل کے، وہ ابراہیم خلیل کے، وہ طارق کے، وہ ناخور کے، وہ شروخ کے، وہ ارغو کے، وہ فالغ کے، وہ عابد کے، وہ شالج کے، وہ افرجت کے، وہ سام کے، وہ نو کے، وہ ملک کے، وہ متوشلخ کے، وہ انوخ کے، وہ الیارس کے، وہ مہلائل کے، وہ فیفان کے، وہ انوش کے، وہ شیش کے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی روایت کے مطابق عدنان او کے بیٹے، وہ زید کے، وہ سرا کے، وہ عراق کے سرا کے بیٹے ہیں تھے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ زیدی حمیس ہیں اور سرا بنتے اور عراق سرا اسماعیل ہیں۔ اور ابن بابویہ کی روایت کے مطابق عدنان او کے، وہ عود کے، وہ زید کے، وہ یغدد کے، وہ حمیس کے، وہ بنت کے، وہ قدار بن اسماعیل کے بیٹے ہیں۔ اور ابن عباس کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ عدنان بن عدن اور بن الیاس بن یمیس بن یحاشمش بن منخر بن سابوغ بن الحمین بن بنت بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن شروخ بن ارغوب بن غابر بن ارمشد بن متلش بن سام بن نو بن ملک بن انوخ بن محائل بن زبازر، اور ایک روایت کے مطابق تارد، اور ایک دوسری روایت کے مطابق ایاد بن قینان بن
ارد بن انوش بن شیز بن آدم ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کا نام شیبۃ الحمد تھا اور ہاشم کا نام عمرو اور عبد مناف مغیرہ تھے اور قصا کا نام زید تھا، ان کو مجمع بھی کہتے تھے، اور قریش کا نام نصر تھا۔ ان میں سے ہر ایک کسی سبب سے ان ناموں سے مسموم ہوئے اور کہتے ہیں کہ عروق کا نام ہود تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان حضرت کا نام غابر تھا، اور انوخ اور اخنو حضرت ادریس ہیں، اور حضرت کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب تھی جو عبد مناف کے بیٹے تھے، وہ زہرہ کے فرزند اور وہ کلاب کے بیٹے تھے۔ دوسری فصل حضرت کے نور مبارک کی خلقت کا ذکر۔ ابن بابویا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے جناب رسالت معاب کا نور آسمانوں اور زمین، عرش و کرسی، لوح و قلم اور بہشت و دوزخ کی خلقت اور تمام پیغمبروں کی پیدائش سے 4,24,000 سال پہلے پیدا کیا۔ پھر اسی نور سے 12 حجابات، یعنی نمبر 1 حجاب قدرت، نمبر 2 حجاب عظمت، نمبر 3 حجاب منت، نمبر 4 حجاب رحمت، نمبر 5 حجاب سعادت، نمبر 6 حجاب کرامت، نمبر 7 حجاب منزلت، نمبر 8 حجاب ہدایت، نمبر 9 حجاب نبوت، نمبر 10 حجاب رفعت، نمبر 11 حجاب ہیبت اور نمبر 12 حجاب شفاعت خلق فرمائے۔ اور اس نور مقدس کو حجاب قدرت میں 12,000 سال رکھا، وہ اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا تھا، اور حجاب عظمت میں 11,000 سال رکھا اور وہ اس میں سبحان عالم السحیر کہتا رہا، اور حجاب منت میں 10,000 سال رکھا جس میں وہ سبحان من القائم اللہ یا اللہ کہتا رہا، اور 9,000 سال حجاب رحمت میں جگہ دی اور اس میں سبحان رفیع الاعلیٰ کہتا رہا، اور 8,000 سال حجاب سعادت میں رکھا جہاں وہ سبحان من العدل الرسول کہتا رہا۔ پھر حجاب کرامت میں 7,000 سال رکھا، پھر حجاب منزلت میں 6,000 سال رکھا، پھر حجاب ہدایت میں 5,000 سال رکھا جس میں وہ سبحان ذی العرش العظیم کا وظیفہ پڑھتا رہا، پھر 4,000 سال حجاب نبوت میں رکھا، پھر اس کو 3,000 سال حجاب رفعت میں مقیم کیا، پھر 2,000 سال حجاب ہیبت میں رکھا جس میں وہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا رہا، پھر 1,000 سال حجاب شفاعت میں رکھا جس میں وہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھتا رہا۔ اس کے بعد حضرت کا نام مبارک لوح پر ثبت فرمایا اور 4,000 سال تک وہ لوح پر چمکتا رہا، پھر حضرت کا نام اثر عرش پر ظاہر کیا اور ساق عرش پر ثبت فرمایا، وہاں وہ 7,000 سال تک نور افشانی کرتا رہا، اسی طرح وہ نور رفعت و جلال کے ساتھ گھومتا رہا یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اس کو پشت آدم میں جگہ دی، پھر وہ منتقل ہوتا ہوا صلب نوح میں پہنچا، اس طرح وہ ایک کے بعد ایک دوسرے طاہر صلبوں میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ خدا نے اس کو صلب عبداللہ ابن عبد المطلب میں ظاہر فرمایا اور اس کو 6 کرامتوں سے گرامی فرمایا، اس کو پیراہن خوشنودی پہنایا، ردائے ہیبت سے آراستہ کیا، تاج ہدایت اس کے سر پر رکھ کر اس کو رفعت کی بلندی پر پہنچایا اور اس کے بدن کو جامع رفعت پہنایا اور محبت کا کمر بند اس کی کمر میں باندھا اور نالین خوف و بیم اس کے پاؤں میں ڈالی اور عصائے منزلت ہاتھ میں دیا، پھر وہی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں۔ اس پیراہن خوشنودی کی اصل 6 جوہروں سے تھی، لمبائی یاقوت کی، اس کی آستینیں مروردار کی، اس کے دامن میں بلور زرد کے اور بغل کے ٹکڑے زبرجد کے، اس کا گریبان مرجان سرخ کا اور گریبان کے چاک
نور پروردگار عالم سے بنے ہوئے تھے۔ خدا نے آدم کی توبہ اسی پیراہن کے سبب سے قبول کی، اسی کی برکت سے یوسف کو یعقوب سے ملایا، یونس کو اسی کی کرامت کے سبب مچھلی کے شکم سے نجات دی، اسی پیراہن کی برکت سے ہر پیغمبر نے تکلیف و مصیبت سے نجات پائی، اور وہ پیراہن کوئی اور پیراہن نہ تھا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیراہن تھا۔ بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ قبل اس کے کہ حقیقت ہے تعالیٰ قبل اس کے کہ حق تعالیٰ آسمان و زمین اور روشنی و تاریکی کو پیدا کرے، آپ حضرات کہاں تھے؟ حضرت نے فرمایا عرش کے گرد ہم نور کے چند اجسام تھے اور خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ 25 سال قبل اس کے کہ خدا نے آسمان و زمین اور روشنی و تاریکی خلق فرمائے، جب خدا نے آدم کو پیدا کیا ہم کو ان کے صلب میں جگہ دی اور ہمیشہ پاک و صلب سے پاکیزہ رحم میں منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ متعدد طریق سے عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے آدم کی خلقت سے 12,000 سال پہلے مجھ کو اور علی کو زیر عرش ایک نور سے پیدا کیا۔ جب آدم کو خلق فرمایا اس نور کو ان کے صلب میں قرار دیا، پھر وہ نور ایک صلب سے دوسرے صلب میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ہم دونوں صلب عبداللہ و ابو طالب میں علیحدہ علیحدہ ہوئے۔ بسند ہے دیگر معاذ بن جبل سے منقول ہے کہ حضرت رسالت پناہ نے فرمایا کہ بے شبہ خدا نے مجھ کو اور علی کو اور فاطمہ و حسن و حسین کو دنیا کی خلقت سے 7,000 پہلے خلق فرمایا۔ معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ کہاں تھے؟ فرمایا کہ ہم زیر عرش تھے اور خدا کی تسبیح و تحمید و تقدیس و تمجید کرتے تھے۔ پوچھا اس وقت آپ حضرات کس کے مثل و مانند تھے؟ فرمایا ہم نور کے چند اجسام تھے، جب خدا نے چاہا کہ ہماری صورت خلق فرمائے ہم کو نور کا ایک ستون بنا کر صلب آدم میں جگہ دی، پھر اس کو باپ دادا کے صلبوں سے ماؤں کے رحموں میں منتقل کرتا رہا اور ہم کو نجاست شرک و زنا سے ہمیشہ پاک رکھا، جو زمانے کفر میں ہوتا تھا، اور ہر زمانے میں چند گروہ ہم پر ایمان لانے کے سبب سعادت مند ہوتے رہے اور چند گروہ جو ہم پر ایمان نہیں لائے شقی و بدبخت ہوتے رہے۔ جب ہم کو صلب عبداللہ میں لایا اس نور کے 2 حصے کیے، نصف عبداللہ کے صلب میں اور دوسرا نصف صلب ابو طالب میں قرار دیا۔ پھر میرا نور رحم آمنہ میں منتقل ہوا اور نصف دیگر فاطمہ بنت اسد کے رحم میں آیا۔ آمنہ سے میں پیدا ہوا اور فاطمہ سے علی، پھر وہ تمام عمود نور میری طرف واپس آیا اور میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں، پھر وہ تمام عمود نور علی کی جانب منتقل ہوا اور حسن و حسین نور کے دونوں حصوں سے پیدا ہوئے۔ اس طرح میرا نور حسین کے فرزندوں میں اماموں کی جانب تا قیامت پھرتا رہے گا۔ چند سندوں سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو اور علی و فاطمہ و حسن و حسین کو آدم کی خلقت سے پہلے پیدا کیا، جبکہ نہ آسمان تھا، نہ زمین، نور تھا، نہ ظلمت، نہ آفتاب و ماہتاب تھے، نہ بہشت و دوزخ کا وجود تھا۔ حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی پیدائش کی ابتدا کیوں کر ہوئی؟ فرمایا چچا جان جب خدا نے چاہا کہ ہم کو خلق فرمائے اس نے ایک کلام ایجاد کیا، اس نے ایک نور پیدا کیا، پھر دوسرا کلام خلق کیا، اس سے ایک روح پیدا کی اور اس نور کو اس روح کے ساتھ مخلوط کیا اور اس سے علی و فاطمہ و حسن و حسین کو پیدا کیا۔ ہم خدا کی تسبیح کرتے تھے اس وقت جبکہ کوئی تسبیح کرنے والا نہ تھا، اور اس کی تقدیس کرتے تھے جبکہ ہمارے سوا کوئی اور تقدیس کرنے والا نہ تھا۔ پھر جب خدا نے چاہا کہ تمام خلق کو پیدا کرے، میرے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے عرش کو خلق فرمایا۔ عرش میرے نور سے ہے اور میرا نور خدا کے نور سے ہے، اور میرا نور
عرش سے افضل ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی علی کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتے علی کے نور سے ہیں اور نور علی نور خدا سے ہے، اور علی فرشتوں سے افضل ہیں۔ پھر میری بیٹی فاطمہ کا نور شگافتہ کیا، اس سے آسمانوں کو اور زمین کو خلق فرمایا، تو آسمان و زمین فاطمہ کے نور سے پیدا کیے گئے، اور فاطمہ کا نور خدا کے نور سے، اور فاطمہ آسمان و زمین میں سے اور فاطمہ آسمان و زمین سے افضل ہے۔ اس کے بعد میرے فرزند حسن کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے آفتاب و مہتاب کو خلق فرمایا۔ آفتاب و مہتاب میرے فرزند حسن کے نور سے عالم وجود میں آئے ہیں، اور حسن کا نور خدا کے نور سے خلق ہوا ہے، اور آفتاب و مہتاب سے افضل ہے۔ پھر خدا نے میرے فرزند حسین کا نور شگافتہ کیا، اس سے بہشت اور حوروں کو خلق فرمایا۔ بہشت اور حوریں میرے فرزند حسین کے نور سے پیدا کی گئیں، اور میرے حسین کا نور خدا کے نور سے، اور میرا فرزند حسین بہشت اور حوروں سے بہتر ہے۔ بس سند معتبر ابو ذر سے منقول ہے کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور عرش کی دائنی جانب ہم خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے۔ 2000 سال قبل اس کے کہ حق تعالیٰ آدم کو پیدا کرے، جب خدا نے آدم کو خلق فرمایا، اس نور کو ان کی پشت میں رکھا۔ جب ان کو بہشت میں ساکن کیا، ہم ان کی پشت میں تھے۔ جب نوح کشتی میں سوار ہوئے، ہم ان کی پشت میں تھے۔ جب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، ہم ان کی پشت میں تھے۔ خداوند عالم ہمیشہ ہم کو پاکیزہ صلبوں سے طاہرہ رحموں میں منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ ہم صلب عبدالمطلب میں پہنچے، اور وہاں خدا نے اس نور کے 2 حصے کیے، مجھ کو صلب عبداللہ میں جگہ دی اور علی کو صلب ابو طالب میں رکھا۔ مجھ کو پیغمبری اور برکت عطا فرمائی، اور علی کو فصاحت و شجاعت بخشی، اور ہم دونوں کے لیے اپنے اسماء مقدسہ میں سے 2 نام مشتق کیے۔ خداوند صاحب عرش محمود ہے، اور میں محمد ہوں، اور خداوند بزرگوار اعلیٰ ہے، اور میرا بھائی علی ہے۔ مجھ کو رسالت و پیغمبری کے لیے مقرر فرمایا، اور علی کو وصایت و امامت اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکم کرنے کو مقرر کیا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ محمد و علی صلوات اللہ علیہما خدا کے نزدیک خلائق کی آفرینش سے پہلے 2 نور تھے۔ فرشتوں نے ان دونوں نوروں کو دیکھا، ایک کو اصل پایا جس سے ایک شعاع ظاہر ہو رہی تھی جو اس کی فرع تھی۔ انہوں نے پوچھا، خداوندہ یہ نور کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، ان کو وحی فرمائی کہ یہ میرے انوار میں سے ایک نور ہے جس کی اصل پیغمبری اور فرع امامت پیغمبری محمد کے لیے، اور جو میرا بندہ اور رسول ہے، اور امامت علی کے لیے جو خلق پر میری حجت اور خلیفہ ہے۔ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ دوسری معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ خدا نے حضرت رسالت مآب سے خطاب فرمایا کہ اے محمد، میں نے تم کو اور علی کو ایک نور سے خلق کیا تھا، یعنی بے جسم کی ایک روح بنایا تھا، قبل اس کے کہ آسمان و زمین اور عرش و دریا کو خلق کروں، اور تم ہمیشہ میری تمجید و تحلیل کیا کرتے تھے اور مجھ کو عظمت و یکتائی کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ پھر میں نے تم دونوں کی روح کو جمع کر کے ایک کر دیا، تو وہ روح مجھ کو پاکی و عظمت و بزرگی اور جلالت کے ساتھ یاد کرتی تھی۔ پھر اس روح کے 2 حصے کیے، پھر ہر حصے میں سے 2 حصے کیے، تو محمد و علی و حسن و حسین خلق ہوئے۔ اس کے بعد جناب فاطمہ کو ایک تنہا نور سے بے جسم کی روح پیدا کی، اور وہ نور ہم اہل بیت میں جاری و ساری ہوا۔ حدیث معتبر میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہمیشہ حق تعالیٰ اپنی یگانگی میں یکتا تھا، اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ پھر اس نے محمد و علی و فاطمہ کو خلق کیا، پھر 1000 دہر اور روزگار کے بعد تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور ان ذوات مقدسہ کو ان کی خلقت پر گواہ بنایا، اور ان کی اطاعت تمام مخلوقات پر واجب قرار دی، اور امور خلق ان کے سپرد فرمائے۔ لہٰذا وہ مشیت الہی کے سوا کوئی کام پسند نہیں کرتے اور کوئی ارادہ نہیں کرتے۔
بسند معتبر امام حسن صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سرور کائنات نے فرمایا کہ بہشت فردوس میں ایک چشمہ ہے، شہد سے زیادہ شیریں، مسکہ سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار۔ اس میں ایک قسم کی مٹی ہے جس سے خدا نے ہم کو اور ہمارے شیعوں کو پیدا کیا ہے، جو اس طینیت سے نہیں خلق ہوا، وہ نہ ہم سے ہے نہ ہمارا شیعہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں نے اپنے جد بزرگوار حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں خدا کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور میرے اہل بیت میرے نور سے خلق ہوئے ہیں، اور محبان اہل بیت ان کے نور سے پیدا ہوئے، ان کے علاوہ تمام لوگ آتش جہنم سے ہیں۔ بسند معتبر ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر قول حق تعالی دریافت کی، جو خدا نے شیطان سے خطاب فرمایا جبکہ اس نے آدم کو سجدہ سے انکار کیا۔ پارہ نمبر 23 آیت نمبر 75 سورہ صاد۔ کیا تو نے غرور کیا یا بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہو گیا؟ پوچھا کہ وہ بلند مرتبہ لوگ کون ہیں جو فرشتوں سے بھی بلند تر ہیں؟ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین سرا پردہ عرش میں سرا پردہ عرش میں تھے اور خدا کی تسبیح کرتے تھے۔ ملائکہ ہماری تسبیح سن کر تسبیح کرتے تھے 2000 سال قبل اس کے کہ خدا آدم کو خلق فرمائے۔ جب خدا نے آدم کو خلق فرمایا تو فرشتوں کو ان کے سجدے کا حکم دیا، لیکن ہم کو سجدے کا حکم نہ تھا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس وقت خدا نے اس سے فرمایا کہ تو نے سجدہ کرنے سے تکبر کیا یا بلند مرتبہ لوگوں میں سے تو بھی ہو گیا، یعنی ان 5 بزرگواروں میں سے جن کے نام سرا پردہ عرش میں تحریر ہیں۔ حدیث معتبر میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طینت سے خلق فرمایا جو ایک گوہر تھا۔ عرش کے نیچے اسی کی باقی طینت سے امیر المومنین کو خلق فرمایا اور امیر المومنین کی باقی طینت سے ہم اہل بیت کو پیدا کیا، اور ہماری باقی ماندہ طینت سے ہمارے شیعوں کے دل خلق کیے۔ اسی سبب سے ان کے دل ہماری طرف مائل اور ہمارے مشتاق ہوتے ہیں، اور ہمارے قلوب ان پر مہربان ہے جیسے باپ اپنے فرزند پر مہربان ہوتا ہے۔ ہم ان کے لیے سب سے بہتر ہیں اور وہ ہمارے لیے، اور رسول خدا ہمارے لیے تمام لوگوں سے بہتر ہیں، اور ہم حضرت کے نزدیک ہر ایک سے بہتر ہیں۔ بسند معتبر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے محمد و علی اور ان کی ذریت سے 11 اماموں کو اپنے نور عظمت سے پیدا کیا، تو وہ نور خدا کے پرتوں میں اس کی تسبیح و تقدیس کیا کرتے تھے اور خدا اور عبادت کرتے تھے قبل اس کے کہ وہ خلق میں کسی کو پیدا کرے۔ اور حضرت صادق علیہ السلام سے حدیث معتبر میں منقول ہے کہ خداوند عالم نے تمام مخلوق پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے 14 نور پیدا کیے، وہ ہماری روحیں تھیں۔ لوگوں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ وہ 14 نفوس کون ہیں؟ فرمایا کہ محمد و علی و فاطمہ اور حسن و حسین، اور حسین کی اولاد میں سے 9 فرزند ہیں جن کا آخر قائم ہے، جو لوگوں کی نظروں سے غائب ہوگا، پھر ظاہر ہوگا اور دجال کو قتل کرے گا اور زمین کو ہر جور و ظلم سے پاک کرے گا۔ کتاب کا حاشیہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ ان ذوات مقدسہ کے انوار کی خلقت کے بارے میں حدیثیں بہت ہیں جن کے ذکر کی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے۔ ان میں سے بعض حدیثیں کتاب امامت میں انشاءاللہ مذکور ہوں گی، اور تمام مخلوقات کی خلقت سے پہلے نور کی خلقت کی ابتدا کے بارے میں جو اختلاف ہے، چونکہ معنی خلق متعدد اور ہر ایک کے درجے مختلف ہیں، ممکن ہے ہر ایک ان میں سے کسی ایک پر محمول ہو، جیسا کہ کتاب بہار میں بیان ہوا ہے۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔
حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے حضرت سرور کائنات کی روح مقدس کو دنیا پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے تمام ارواح انبیاء پر مبعوث فرمایا۔ حضرت نے ان کو توحید اور یگانگی پرستی اور یگانہ پرستی اور اس کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری کی دعوت دی اور پیغمبروں کی پیروی کرنے والوں کے لیے بہشت کا وعدہ کیا اور جہنم کی وعید ان لوگوں کے واسطے فرمائی جو ان کی مخالفت کریں۔ حدیث معتبر میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں خدا کا بندہ اور رسول خدا کا بھائی ہوں اور روز اول ہی سے بہت تصدیق کرنے والا ہوں۔ بے شک میں رسول خدا پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی اس وقت جب کہ ابھی آدم کی روح کو ان کے جسم سے تعلق نہ ہوا تھا، اور اس امت میں بھی جس نے سب سے پہلے حضرت کی تصدیق کی میں ہوں، لہٰذا اول و آخر سب میں سبقت کرنے والے ہم ہی ہیں۔ بسند ہے معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ لوگوں نے جناب رسول خدا سے پوچھا کہ کس سبب سے آپ کو تمام پیغمبروں پر سبقت حاصل ہوئی اور آپ سب سے افضل قرار پائے، حالانکہ آپ سب کے بعد مبعوث ہوئے؟ فرمایا میں پہلا شخص ہوں جس نے اپنے پروردگار کا اقرار کیا جس وقت خداوند عالم نے پیغمبروں سے عہد و اقرار لیا اور اپنی ذات پر ان کو گواہ بنایا، فرما کر کے سورہ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 172، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو ان میں سب سے پہلا شخص میں ہوں جس نے بلا یعنی کیوں نہیں تو ہی ہے کہا تھا۔ اس سبب سے خدا کا اقرار کرنے والوں پر مجھے سبقت حاصل ہوئی۔ اور دوسری معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے جب حق سبحانہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا اور ان کو اپنے نزدیک پھیلایا تو ان سے خطاب فرمایا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو سب سے پہلے رسول خدا اور امیر المومنین اور ائمہ اطہار نے جو ان کے فرزندوں میں سے ہیں کہا تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ تو خدا نے اپنا علم اور دین ان میں سمو دیا، پھر ملائکہ سے فرمایا یہ لوگ میرے علم اور دین کے حامل اور میری مخلوقات میں میرے امین ہیں، میرے علوم ان سے حاصل کرنے چاہیے۔ پھر آدم کی اولاد سے خطاب فرمایا کہ خدا کی ربوبیت اور اس گروہ کی فرمانبرداری، ولایت اور محبت کا اقرار کرو۔ انہوں نے جواب دیا بے شک اے معبود ہم نے اقرار کیا۔ تو خدا نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب گواہ رہنا۔ ملائکہ نے عرض کی کہ ہم سب گواہ ہوئے تاکہ کل یہ نہ ہو کہیں کہ ہم اس سے غافل تھے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا واللہ ہماری ولایت کی پیغمبروں کو روز میثاق میں تاکید کی گئی ہے۔ شیخ ابو الحسن بکری نے کتاب انوار میں جس کو تاریخ ولادت سید ابرار میں تالیف کیا ہے، اپنی سند سے عبداللہ بن عباس اور صحابہ کے ایک گروہ سے روایت کی کہ جب خدا نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق فرمائے، فرشتوں سے کہا میں چاہتا ہوں کہ ایک مخلوق پیدا کروں اور اس کو تمام خلائق پر فضیلت دوں اور تمام اگلے اور پچھلے لوگوں سے بہتر اور شفیع روز جزا قرار دوں۔ اگر وہ نہ ہوتا تو بہشت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا، لہٰذا اس کے مرتبے کو پہچانو اور اس کو میرے اکرام کے لیے گرامی رکھو اور اس کو میری عظمت کے لیے عظیم سمجھو۔ فرشتوں نے عرض کی میرے معبود اور آقا، ہم بندوں کو مالک پر اعتراض کا کوئی حق نہیں، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پھر خداوند عالم نے جبرائیل اور حاملان عرش کو حکم دیا کہ حضرت کی جائے ذریعہ اقدس سے نورانی تربت لائیں۔ جناب جبرائیل اس تربت کو آسمان پر لے گئے اور چشمے سلسبیل میں غوطہ دیا یہاں تک کہ وہ سفید موتی کے مانند صاف ہو گئی۔ پھر ہر روز اس کو بہشت کی نہروں میں سے ایک نہر میں غوطہ دیتے تھے اور ملائکہ پر پیش کرتے تھے۔ فرشتے جب اس کے نور و تجلی کو دیکھتے تھے تحیت و سلام و تعظیم و اکرام کے ساتھ استقبال کرتے تھے، اور ملائکہ کہ جس گروہ کے پاس اس کو لے جاتے تھے وہ اس کے فضل و شرف کا اعتراف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے معبود تو اس کے سجدے کا ہم کو حکم دے گا تو ہم اس کو سجدہ بھی کریں گے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب کہ سوائے ذات اقدس سے باری تعالیٰ کے کچھ نہ تھا، سب سے پہلے خدا نے جس چیز کو پیدا کیا وہ اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔
خدا نے اس کو 4,24,000 سال پہلے پیدا کیا، قبل اس کے کہ پانی، عرش، کرسی، آسمان و زمین، لوح و قلم، بہشت و دوزخ، فرشتوں اور آدم و حوا کو خلق فرمائے۔ جب ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، وہ اپنے پروردگار کے نزدیک استادہ تھا اور اس کی حمد و ثنا کرتا رہا۔ حق تعالیٰ نے اس کی جانب نظر رحمت فرماتا اور کہتا کہ تو ہی خلقت عالم سے میرا مقصود، میری مراد ہے، تو ہی خیر و سعادت کا ارادہ کرنے والا ہے اور تو ہی میری مخلوق میں میرا برگزیدہ ہے۔ اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو میری مشیت میں نہ ہوتا تو اس افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ جو تجھ کو دوست رکھے میں اس کو دوست رکھوں گا، اور جو تجھ کو دشمن رکھے گا میں اس کو دشمن رکھوں گا۔ یہ سن کر حضرت کا نور درخشاں ہوا اور اس کی شعاع بلند ہوئی، تو خدا نے اس نور سے 12 حجابات خلق فرمائے۔ نمبر 1 حجاب قدرت، نمبر 2 حجاب عظمت، نمبر 3 حجاب عزت، نمبر 4 حجاب ہیبت، نمبر 5 حجاب جبروت، نمبر 6 حجاب رحمت، نمبر 7 حجاب نبوت، نمبر 8 حجاب کبریہ، نمبر 9 حجاب منزلت، نمبر 10 حجاب رفعت، نمبر 11 حجاب سعادت اور نمبر 12 حجاب شفاعت۔ پھر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حجاب قدرت میں داخل فرمایا، وہ 12,000 سال اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کیا۔ پھر حجاب عظمت میں داخل ہوا اور 11,000 سال تک، اسی طرح حجاب عزت 10,000 سال سبحان الملک المنان، حجاب ہیبت میں 9,000 سال سبحان من ہوا غنی لا یفترق کر، حجاب جبروت میں 8,000 سال تک سبحان الکریم الاکرم، حجاب رحمت میں 7,000 سال تک سبحان رب العرش العظیم، حجاب نبوت میں 6,000 سال تک سبحان رب کا رب العزت اما یصفون، حجاب کبریہ میں 5,000 سال تک سبحان العظیم العظم، حجاب منزلت میں 4,000 سال تک سبحان العلیم الکریم، حجاب رفعت میں 3,000 سال تک سبحان ذی الملک والملکوت، حجاب سعادت میں 2,000 سال تک سبحان من یزل للاشیاء ولا یزول، اور حجاب شفاعت میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم پڑھتا رہا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر خدا نے نور کے 20 دریا خلق فرمایا ہے، ہر دریا میں چند علوم تھے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر خدا نے نور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دریاؤں میں، یعنی دریائے عزت و صبر، دریائے خشوع و دریائے تواضع، دریائے رضا اور دریائے وفا و دریائے حلم و دریائے پرہیزگاری اور دریائے خشیت و دریائے انابت و دریائے عمل و دریائے مزید و دریائے ہدایت و دریائے سیانت اور دریائے حیا میں، یہاں تک کہ ان 20 دریاؤں میں غوطہ دیا۔ جب وہ آخری دریا سے باہر آیا تو اس سے خدا نے خطاب فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے تمام پیغمبروں سے بہتر اور میری خلقت اول اور میرے آخری رسول، میں نے تجھ کو شفیع روز جزا قرار دیا۔ یہ سن کر وہ نور درخشاں سجدے میں گر پڑا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو 1,40,000 قطرے اس نور سے ٹپکے۔ خدا نے ہر قطرے سے ایک ایک پیغمبر کی خلقت فرمائی، جن کے نور حضرت سرور کائنات کے نور کے گرد طواف کرتے تھے اور کہتے تھے۔ پھر خدا نے ان سب کو ندا کی، آیا مجھ کو پہچانتے ہو؟ یہ سن کر نور حضرت نے سب سے پہلے کہا، تو خدا ہے وہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو رب الارباب ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو خدا نے فرمایا کہ تو میرا برگزیدہ، میرا دوست اور میری مخلوق میں سب سے بہتر ہے، اور تیری امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ پھر حضرت کے نور سے خدا نے ایک جوہر پیدا کیا اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک حصے پر بنظر ہیبت نگاہ ڈالی تو وہ آب شیریں ہو گیا، اور دوسرے حصے کو نگاہ شفقت سے دیکھا اور اس سے عرش کو خلق فرمایا اور پانی پر رکھا۔ پھر نور عرش سے کرسی کو، اور نور کرسی سے لوح کو، اور نور
لوح سے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو وہی فرمائی کہ میری توحید لکھ، تو وہ کلام الہی سن کر 1000 سال تک مدہوش رہا۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کی پالنے والے کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب قلم نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو سجدے میں گر پڑا اور کہا سبحان الواحد القہار، سبحان العظیم العظم۔ پھر سر اٹھا کر شہادتین تحریر کیا اور عرض کی خداوندہ محمد کون ہیں جن کے نام کو اپنے نام سے اور جن کی یاد کو اپنی یاد سے تو نے متصل فرمایا ہے۔ خدا نے وہی فرمائی کہ اے قلم اگر وہ نہ ہوتا تو نہ تجھ کو خلق کرتا نہ دنیا پیدا کرتا۔ وہی ہے نجات کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا، وہی نور بخشنے والا چراغ، وہی شفاعت کرنے والا اور وہی میرا دوست ہے۔ یہ سن کر قلم حضرت کے نام کی حلاوت سے وجد میں آ کر بولا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت نے جواب میں فرمایا وعلیک السلام منی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی روز سے سلام کرنا سنت اور جواب سلام دینا واجب قرار پایا۔ بیان ابھی مزید جاری ہے۔ اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 6 کا آغاز اس سے آگے کے واقعہ سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔